فإنكم سترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. حضور اور بھائیوں، یہ وہی حدیث ہے جو کل میں نے شروع کی تھی. حضرت عرباض بن ساریہ یہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلیغ، مؤثر، ایفیکٹو نصیحتیں کی ہمیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی آدمی رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور پیچھے کوئی اہم باتیں بتلا رہا ہے کہ یہ کر، میرے پیچھے یہ کام کرنا. یعنی سیدھا سایوں کو ہو کہ گویا مرنے والا وصیت کر رہا ہے. تو یا رسول اللہ، آپ نے آج ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں وہ تو ایسی اہم نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، لہذا کچھ اور نصیحتیں فرما دیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی وصیت تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. کل میں نے بتایا تھا کہ یہ جملہ ذو ذہتین ہے. گناہ نہ کرنا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، اور فرائض ادا کرنا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ فرائض کو ادا نہیں کرے گا. تو اللہ سے ڈرنے میں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا، یہ حکم ہم دوسروں کو کرتے ہیں. یہ دوسروں کو جو حکم کرتے ہیں یہ اپنے نفس کو بھی کر سکتے ہیں. اپنے نفس کو بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو. دوسری نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ السمع والطاعۃ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، تمہارا جو حکومت کا ذمہ دار ہے، کرمچاری ہے، چھوٹا بڑا کوئی بھی. میں نے کل مثال دی تھی کہ جنگل میں سرکاری چراگاہ میں جو سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا ہے، تو ذرا سا اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، اس کی بات بھی سنو اور مانو. کیوں؟ وہ حکومت کا آدمی ہے، اس کی بات نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے. وہ انبیاء کی، رسولوں کی اپنی بات نہیں ہے. وہ بات جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور اللہ تو ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کی بات تو ماننا ضروری ہے. اسی طریقے سے جو امیر المومنین کی بات مانتا ہے تو وہ ایک انسان کی بات نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، قائم مقام ہے، جانشین ہے. حدیث شریف میں ہے من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جو امیر کا کہنا مانے گا اس نے میرا کہنا مانا، اور جو میرا کہنا مانے گا اس نے اللہ کا کہنا مانا. تو بات وہاں تک جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اگرچہ اب تم پر امیر بنایا جائے غلام حبشی، ایک تو غلام ہے عبد، پھر وہ ہے کالا حبشی. انسانوں میں ایکوالٹی نہیں تھی پرانے زمانے سے. کب سے میں نہیں بتا سکا، کب سے، پرانے زمانے سے افارٹیڈ تھا. کالے ذلیل سمجھے جاتے تھے اور گورے اچھے سمجھے جاتے تھے.
اور بیچ میں کلرڈ وہ بھی اچھے سمجھے جاتے تھے، لیکن کالے بہت برے. اور اللہ کے بندوں نے ان کی برائی کے لیے برائی کا مضمون بائبل میں گھسا دیا. بائبل کھولو، بائبل کی پہلی کتاب ہے کتاب پیدائش، یعنی پوری کائنات کیسے پیدا ہوئی اس کی تفصیل ہے. وہاں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگوروں کا باغ لگایا، اسے بہت شاندار انگور آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی شراب بنائی، اور ایک دن وہ شراب پی اور اتنی پی کر بے ہوش ہو گئے اور ننگے ہو گئے. یہ جوئش اور یہ عیسائی، ان کے یہاں انبیاء اور میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ زنا بھی کرتے ہیں، وہ چوری بھی کرتے ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں. ان کی بائبل میں سب باتیں لکھی ہیں. اور احترام کتنا ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے، میں بولٹن میں رمضان گزار رہا تھا، تو میں اپوائنٹمنٹ لے کر ان سب کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کی عبادتیں دیکھتا تھا. عیسائیوں کے چرچوں میں بھی گیا ہوں، ان کے کیتھیڈرل میں بھی گیا ہوں. وہ بے تکلف اجازت دے دیتے تھے، عیسائی بہت بے تکلف اجازت دیتے. ایک مرتبہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ان جوئش سے بھی اجازت لو، ان کے سینیگوگ میں جا کر ان کی عبادت دیکھیں. تو باقاعدہ درخواست لکھ کر دی، تو 15 دن کے بعد جواب آیا. 15 دن تک وہ سوچتے رہے، 15 دن کے بعد جواب آیا کہ آ سکتے ہو. خیر ہم گئے ان کے سینیگوگ میں، وہیں کہیں گاؤں میں سینیگوگ تھا بوٹل کے پاس میں. تو انہوں نے باقاعدہ ہمارے لیے انتظام کیا تھا، کرسیاں رکھ کر کے، 4-5 آدمی تھے تو سب کے لیے کرسیاں رکھ کے انتظام کیے تھے. پھر ان کے امام نے نماز پڑھائی، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے سب دیکھی. پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد میں انہوں نے روٹی اور شراب پینا شروع کیے. روٹی کھانی اور شراب، تھوڑی سی ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑی سی شراب، یہ گویا ہر نمازی پی کر جائے گا. تو اس وقت میری ان کے امام سے بات ہوئی. میں نے بہت ساری باتیں پوچھی تھی دین کے تعلق سے. اس میں نے یہ پوچھا کہ موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو اس نے بے تکلف جواب دیا، اونلی ٹیچر. یہ اس نے جواب دیا، میں حیرت میں رہ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہے، اور حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو میں حیرت میں رہ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، اونلی ٹیچر. تو ان کے حال صورتحال یہ ہے. اور یہ تو پیغمبر کے بارے میں ہے. یہاں لندن میں ایک مرتبہ ہمارے یوسف بھائی ہیں اور ایک زکریا مالجی ہیں، وہ ایک اسکول ہے جوئش کا، یہ نہیں ایک دوسرا کہیں جوئش کا اسکول. تو ہم وہ اسکول دیکھنے گئے. اس اسکول میں جو مجھے بہت پسند آئی ان کی بات، وہ یہ بات آئی کہ حال میں اتنا، یہ حال کا چوتھائی حال تھا، اس حال میں طلبہ تکرار کر رہے تھے. تو جو مجھے پسند آئی بات، وہ 2 طالب علم 1 to 1 تکرار کر رہے تھے، 1 to 1. 3 طالب علم ساتھ میں بیٹھ کر تکرار نہیں کر رہے تھے. ہمارے مدرسوں میں 25 طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک تکرار کراتا ہے. تو 25 تو ایک تو بن جاتا ہے اور 25 تو خوش کی بکریاں ہو کر رہ جاتے ہیں. ان کے میں نے دیکھا کہ کوئی 2-3 طالب علم ساتھ میں تکرار نہیں کر رہے تھے، 1 to 1. اور تپائیاں ایسی بنی ہوئی ہیں، ایک بار یوں کتاب رکھی، ایک بار یوں کتاب رکھی، اور دونوں آپس میں تکرار کر رہے. مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ طریقہ. کاش یہ ہمارے مدرسوں میں طریقہ ہوتا، بس 2 تکرار کرائیں،
ایک کتاب کی تکرار یہ کرائے، دوسرے کی تکرار وہ کرائے گا، تاکہ دونوں بنائیں۔ ہمارے یہاں جو طریقہ ہے مدرسوں کے اندر وہ قطعاً غلط ہے، بلکہ اب تو مدرسوں میں تکرار کا طریقہ رہا ہی نہیں، اب تو ہاتھا پائی ہونے لگی، تکرار کے معنی ہاتھا پائی۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں جو اساتذہ تھے جو نگرانی کر رہے تھے حال میں، وہ مدرسہ تھا، تو میں نے ان سے کچھ مذہبی سوالات شروع کیے۔ تو وہ تو چھوٹے درجے کے مدرس ہوتے ہیں، عام طور پر مدرسوں کے اندر جو اساتذہ نگرانی کرتے ہیں وہ چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں، تو میرے سوالات کے جواب دے نہیں پائے وہ، تو انہوں نے فوراً چپکے سے اشارہ کر کے ایک بڈھے کو بلایا۔ وہ بڈھا بھی ایسا کہ جیسے بولنا بھی مشکل اس کے لیے۔ وہ آیا تو اب وہ ہٹ گئے اور وہ بات کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ انہوں نے اپنے بڑے کو بلایا ہے اور یہ جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے بڑے کو بلایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں تو اردو میں پوچھتا تھا، زکریا یہ ترجمہ کرتے تھے، میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا نام؟ کہنے لگے یعقوب۔ یعقوب نام بتایا اسے، تو میں سمجھ گیا کہ مذہبی آدمی ہے، ورنہ اگر یہ مذہبی نہ ہوتا تو یعقوب کو جیکب بتاتا، مگر اس نے صاف بتایا یعقوب۔ تو میں نے مختلف سوالات کیے، اس سے جواب دیے۔ ایک سوال میں نے اس سے یہ کہا کہ تمہارے یہاں اللہ کے لیے پراپر نیم کیا ہے؟ وہ چپ ہو گیا، کہنے لگے ہے تو اللہ ہے، تو نیم ہے، پراپر نیم ہے، مگر ہم اسے زبان سے بول نہیں سکتے۔ گویا اللہ کے نام کا تلفظ حرام ہے ان کے، پراپر نیم کا تو۔ اور ہمارے یہاں اللہ کا جو پراپر نیم ہے اللہ، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے جو دعا کرو گے وہ دعا اللہ قبول کریں گے۔ تو ہمارے یہاں تو اللہ کا جو اللہ کے جو اسماء حسنی وہ تو بہت ہیں، اس کی فضیلت بھی یہی ہے کہ ان اسماء حسنی کو پڑھ کر کے آپ دعا کریں تو دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ لیکن یہ جو لفظ اللہ ہے اس کو تو بعض نے اس پراپر نیم کو اس میں اعظم کہا ہے کہ اس کے وسیلے سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پراپر نیم اللہ کے لیے ہے، مگر ہم اس کو لے نہیں سکتے، بول نہیں سکتے منہ سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گجراتی بائبل پڑھی ہے، اس گجراتی بائبل میں اللہ کے لیے یہوہ استعمال کیا ہے، یہوہ۔ تو اس نے وہ کہنے لگا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام بولیں گے تو میں یہاں سے چلا جاتا۔ وہ ان کے اندر اللہ کے نام کے سننے کی بھی طاقت نہیں، ضروری ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے، اللہ کا نام جہاں لیا جائے۔ تو اللہ کو تو شیطان بنا دیا، بھئی شیطان کا نام سن کر بھاگتا ہے انسان، تو انہوں نے اللہ کو شیطان بنا دیا۔ اس صاحب اس نے مجھے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام لیں گے تو میں یہاں سے چلا جاتا۔ تو اللہ کا درجہ شیطان کا کر دیا اور اللہ کے سب سے بڑے رسول سے چھوٹے رسول موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ٹیچر کا کر دیے۔ تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ سلسلہ اللہ سے چلتا، اللہ کی بات تو بندوں کو ماننی ہے، وہ خالق و مالک ہیں، اور جو انہوں نے میسنجر بنایا وہ میسنجر کی بات بھی ماننی ہے، وہ میسنجر ان کا نمائندہ ہے۔ پھر اس میسنجر کا جو نمائندہ ہے امیر المومنین، اس کی بات بھی ماننی ہے۔ پھر امیر المومنین کا نمائندہ ہے یہ چراگاہ کا سپرنٹینڈنٹ۔ یہ سب اللہ ہی کے سلسلے کی کڑیاں ہیں جن کو ماننا ہے۔
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، یعنی میرے زمانے تک تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت جھگڑے دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھے گا جو میرے بعد زندہ رہے گا۔ اس مضمون کو مجھے سمجھانا ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت جھگڑے، بہت اختلافات دیکھے گا۔ کون سے جھگڑے اور اختلافات؟ حکومتوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، لوگوں کے زمین جائیداد کے لیے آپس میں جھگڑے ہیں، لوگوں میں ملی اختلافات ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے۔ کون سے اختلاف؟ جو میرے بعد زندہ رہے گا تو بہت اختلافات دیکھے گا۔ کون سے اختلافات؟ اس کو مجھے سمجھانا ہے۔ یہاں اگرچہ مراد عام ہے، سارے دنیا کے جو جھگڑے ہیں وہ سب جھگڑے اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، مگر اصل ملی جھگڑے ہیں، ملی جھگڑے یعنی ملت اسلام میں جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے مراد ہیں، اور وہ بہت ہوں گے جھگڑے۔ ملی کو اگر نہ سمجھو تو دینی لفظ استعمال کر لو۔ امت مسلمہ میں جو دین کے تعلق سے دینی جھگڑے ہوں گے، فرقے بنیں گے، جماعتیں بنیں گے، اس کو حضور نے فرمایا کہ بہت جھگڑے دیکھے گا۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوئش میں 71 فرقے ہو گئے، ستفترق امتی کما افترقت الیہود والنصارى، اور 70 یہ فیگر عربی میں فیگر ہی نہیں استعمال ہوتا بلکہ تکفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے تجھ سے 18 مرتبہ کہا مگر تو مانتا نہیں، تو 18 کا مطلب گن کر 18 نہیں، بار بار بہت مرتبہ کہا۔ ایسے عربی میں 3 عدد ہیں، 70 7، 70 70، 700 700، یہ تینوں فگر تکفیر کے لیے ہیں۔ اور 71 کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی یہی بڑھا دیا ہے، یعنی 70 تو بہت اور 71 ہی بہت ہی فرقے ہوئے۔ لہذا اگر تم یہود کے فرقے گننا شروع کرو 1 2 3 4 5 ایسا گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عدد ہے 70، اور 70 پر بھی ایک اوپر 71، یعنی بہت ہی فرقے ہوئے اور سب جہنم میں۔ یہ حضور اپنے زمانے میں نہیں بتا رہے، اپنے سے مقدم زمانے میں بتا رہے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں میں جو مذہبی فرقے ہوئے وہ بہت ہی ہوئے اور سب جہنم میں گئے۔ اور فرمایا کہ عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، یعنی یہود سے ایک ہاتھ آگے گئے، یہ بھی سب جہنم میں۔ پھر حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی میری امت یہود سے اور نصارہ سے بھی ایک ہاتھ آگے جائے گی مذہبی اختلافات میں، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب قدس سرہ، ان کا ایک شعر ہے اور شعر مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعر کا مطلب ہے 72 حسد کے عدد سے ہے،
ہا بڑی ہا، سین و دال، ابجد حوض ہتی سے جو عدد نکلتے ہیں اس سے نکالو گے تو ہا سین دال کے 72 عدد نکلیں گے. تو اس امت میں جو 73 فرقے ہوں گے اس میں 72 فرقے تو حسد کے عدد سے ہوں گے، یعنی یہ آپس میں حسد ضدی ایک دوسرے پہ جلنا، اس کے نتیجے میں یہ 72 فرقے ہوں گے. اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہے. یہ دوسرا مصرع وہ تو یاد رہا، پہلا تو صحیح یاد نہیں. اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہے، یعنی جو ایک فرقہ نجات پائے گا وہ حسد کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. اور یہ جو فرقے نکلے ہیں تو حسد کی بنیاد پر، اہل السنہ والجماعت سے حسد کی بنیاد پر فرقے نکلے. اور اپنا تو ہوتا، ہم تو باہر حدث سے ہیں، قرآن و حدیث سے چلا آ رہا ہے ہمارا طریق. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ نجات پائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لہذا میرا طریق مضبوط پکڑو. طریق راستہ جو میرا راستہ اسے مضبوط پکڑو، اور جو میرے صحابہ کا راستہ اسے مضبوط پکڑو. کل میں نے بتایا تھا کہ حضور کا جو راستہ ہے وہ سنت ہے، اور ہر حدیث سنت نہیں ہے. 3 قسم کی حدیثیں ہیں اور ان سے مسائل ثابت بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص احوال میں مسائل ثابت ہوتے ہیں، عام احوال میں وہ سنت نہیں ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ حدیث ہے جو منسوخ نہیں ہے. جو حدیث منسوخ ہو گئی وہ حدیث ہے، حدیث نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا، یعنی جو حضور نے فرمایا وہ حدیث، جو حضور نے کیا وہ حدیث، جو کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا، اسے ریجیکٹ نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث. لیکن سنت بعد میں وہ کام منسوخ ہو گیا. مثلا شروع اسلام میں اگر آپ باوضو ہیں اور آگ پر پکی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں، مزاولت، کھانا اور پینا ضروری نہیں ہے، کھائے گا پیے گا تو ہاتھ لگائے گا جب کھائے گا پیے گا. مزاولت، اگر کسی چیز کی مزاولت کی یعنی ڈیلنگ کی یا کانٹیکٹ کیا تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا، نیا وضو کرو، نماز پڑھنی ہو تو. یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. حضور نے ما مست النار سے وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور سبھی صحابہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے پیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. اور چاروں ائمہ یہی کہتے ہیں کہ ما مست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا. فاستوضؤوا مما مست النار، یہ تو حدیث ہے، سنت نہیں. البتہ اگر کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر کے استحباب کے طور پر وضو کر لے، مستحب سمجھ کر وضو کر لے تو بہت اچھا کرے، لیکن وضو ٹوٹا نہیں. تو ایسی حدیث ہیں جو منسوخ ہو گئی. پہلے یہ حکم تھا کہ جس نے بیوی سے صحبت کی، انٹر کورس کیا، تو جب فارغ ہو، میاں بیوی دونوں فارغ ہوں، انزال ہو جائے تب غسل واجب ہے. اور اگر اس سے پہلے میاں بیوی الگ ہو جائیں تو غسل واجب نہیں ہے. پہلے شریعت کا یہ حکم تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. اور دوسرا حکم آیا الماء من الماء، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے غسل واجب ہو گئے چاہے انزال نہ ہو. یہ حکم آیا. آج یہی حکم ہے اور چاروں ائمہ کے نزدیک یہی حکم ہے. اور پہلا حکم جو تھا الماء من الماء وہ ختم ہو گیا. بس وہ الماء من الماء حدیث تو ہے، حضور کا ارشاد ہے،
لیکن وہ سنت نہیں ہے، وہ منسوخ ہو گیا. تو وہ احکام جو شروع میں تھے بعد میں ختم ہو گئے، بدل گئے، ان احکام بدلے ہیں. جیسے شروع میں 2 نمازیں تھیں، 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی اور عصر کی. معراج کی رات میں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں. معراج کس سن میں ہوئی ہے معلوم نہیں. معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، مگر کس سن میں ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی ہے، کس تاریخ میں ہوئی ہے، یہ معلوم نہیں. کیونکہ اگر یہ معلوم ہوتا تو لوگ اس دن فنکشن منایا کرتے اور خرافات اور بدعات شروع ہو جاتی ہے. آج معلوم نہیں ہے پھر بھی لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اور اگر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سن، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، تو پتہ نہیں کیا کرتے. تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے معاملات کو چھپایا ہے. جہاں اس کے معین ہونے سے بدعات و خرافات کے چل پڑنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں. دیکھو حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی تھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں اس میدان میں بہت سارے کیکر کے درخت تھے. اب بھی آپ جائیں گے ذوالحلیفہ جہاں احرام باندھتے ہیں، وہاں کیکر کے بہت درخت ہیں. اب تو بلڈنگیں بن گئی ہے بہت ساری، لیکن بلڈنگیں بننے کے باوجود بھی کیکر کے درخت وہ بہت ہیں. تو جزیرت العرب میں ایک کیکر کے درخت بہت ہوتے ہیں، جیسے ہمارے انڈیا میں نیم کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیم کا درخت کڑوا انڈیا میں بہت ہوتے ہیں. ایسے ہی جزیرت العرب میں کیکر کے درخت بہت ہوتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں اسے. تو ایک کیکر کے نیچے بیعت رضوان کی، پھر وہ بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں آ گیا تو اس کی اہمیت پیدا ہو گئی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم دوسرے سال جب عمرہ قضا کرنے گزرے تو وہاں سے گزرے تو ہم میں سے کوئی 2 آدمی متفق نہیں ہوئے کہ یہ وہ درخت تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی. کوئی کہتا تھا یہ درخت، دوسرا کہتا تھا وہ درخت، تیسرا کہتا وہ درخت. 2 آدمی ایک درخت پر متفق نہیں ہوئے. وہ 1400 آدمی تھے، سارے بھول گئے. یہ سارے بھول گئے، اللہ نے بھلا دیا. لیکن لوگ زبردستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک درخت کو متعین کر کے اس کے نیچے نمازیں پڑھنے لگے زبردستی. حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ قضا کے وقت میں تو صحابہ کسی درخت کو مشخص کر نہیں سکے. حضرت عمر کا زمانہ 5-7 سال کے بعد ہے. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک درخت پر ایک نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، یہ حضرت عمر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت رضوان لی ہے، اس لیے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تو غلط. حضرت عمر نے حکم دیا، وہ درخت وہاں سے کاٹ دیا گیا، ختم، کاٹ رکھا ہی نہیں. جیسے آپ کے دارالعلوم دیوبند میں مشہور یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور انار کے درخت کے نیچے استاد اور شاگرد نے پہلا سبق پڑھایا. یہ مشہور ہے. وہ انار کا درخت تھا مگر وہاں خرافات شروع ہو گئی. لوگ چوٹیاں لا کر باندھنے لگے، لوگ درخواستیں لا کر اس درخت کو باندھنے لگے. تو وہ درخت وہاں سے غائب کر دیا گیا، اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. کہاں گیا، کس نے اکھاڑا پتہ ہی نہیں. آج وہ درخت کا جڑ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے بھی یہی کیا تھا کہ وہ درخت وہاں سے کٹوا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو چیز جس سے خرافات آگے بڑھنی ہو تو اللہ تعالیٰ مصلحت سے بھلا دیتے ہیں. تو کس تاریخ میں، کس مہینے میں، کس وار میں معراج ہوئی بھول گئے.
مختلف قول ہیں. جب مختلف قول ہیں تو کوئی بھی بات متعین نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ میں ہوئی امت بھول گئی. حالانکہ یہ بھولنے کی بات ہے. حضور کی وفات ہوئی ہے, امت کے پیروں کے تلے سے زمین سرک گئی ہے. ایسی بات کہیں امت بھولا کرتی ہے؟ مگر اللہ نے بھلا دیا. دو باتیں طے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی, یہ طے ہے. دوسری بات یہ طے ہے کہ وفات پیر کے دن ہوئی. یہ دو باتیں طے ہیں. اب ربیع الاول میں تو 4 پیر آتے ہیں. کون سے پیر میں ہوئی ہے یہ امت بھول گئی. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی, یہ تو بوگس ہے. 12 تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. کیوں؟ یہ ربیع الاول, اس سے پہلے سفر, اس سے پہلے محرم, محرم سے پہلے ذی الحجہ, ذی الحجہ میں حضور نے حج کیا ہے, اور 9 تاریخ کو جمعہ تھا. عرفہ کا دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا. اب وہاں سے گنتے گنتے آؤ, چاہے سارے مہینے 30 کے لے لو, چاہے 29 کے لے لو, بعض 30 کے لو, بعض 29 کے لو, 12 کو پیر آتا ہی نہیں. اور یہ دو باتیں متعین ہیں. ربیع الاول متعین ہے اور 12 ربیع الاول پیر متعین ہے. اور 12 کو پیر آتا ہی نہیں. پیر آئے گا تو 9 کو آتا ہے. جس کو حساب کرنا ہو بیٹھ کے حساب کر کے دیکھ لیجئے. تو بالقصد اسے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تاکہ خرافات کرنے والے خرافات کریں تو کہاں کریں. اس کی میں ایک نظیر پیش کروں, آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جو مولوی ہیں یہاں وہ سمجھیں گے. جو پختہ کار علماء گزرے ہیں ان کی قبروں پر خرافات نہیں ہوتی. اور جو ڈھیلے ڈھالے علماء گزرے ہیں ان پر, ان کے قبروں پر کبھی کبھی تھوڑی بہت ہو جائے گی. اور جو صرف بزرگ ہیں ان کی قبروں کے اوپر ساری خرافات ہوتی. پوری دنیا پر نظر ڈال لو, آپ کو یہ نتیجہ ملے گا. جو صرف اولیاء کرام ہیں ساری خرافات ان کے قبروں پر, اور جو پختہ کار علماء ہیں ان کی قبر کے اوپر آپ کو کوئی خرافات نہیں ملے گی. اور بیچ بیچ میں ہیں تو ان کے اوپر کہیں کچھ تھوڑا بہت ہوگا, تھوڑا بہت نہیں ہوگا. یہ خدائی انتظام ہے اللہ کے. یہ دین پر پختہ کار زندگی بھر انہوں نے خرافات اور بدعات اور خرافات کے پر رد کیا. اب ان کی ہی خبروں پر اگر خرافات ہونے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے ان کی خبروں کو خرافات سے بچایا. اور یہ اولیاء کرام انہوں نے عبادتیں بہت کی لیکن لوگوں کو خرافات اور بدعات سے تنبیہ نہیں کی, تو ان کی خبروں پر سب ہو رہا, عقیدت میں سب ہو رہا. تو مجھے کہنا یہ بتلانا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ انتظام ہے کچھ باتوں کا. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہی امت بھول گئی. اب خرافات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ کوئی تاریخ وفات متعین ہی نہیں اور دن ہی متعین نہیں. رجب میں پیر تو 4 آتے ہیں. بہرحال میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھو اللہ کا یہ انتظام ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات میں کہہ رہا تھا اور بات میں وہاں سے چلا گیا یہاں کہ یہ خلفاء یہ حضور کے جانشین ہیں اور حضور اللہ کے میسنجر ہیں. تو جب یہ حضور کے جانشین ہیں تو حضور کی مرضی کے خلاف کیسے کوئی بات کہیں گے؟
اور حضور اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہے تو اللہ کا پیغام ہی تو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور حضور نے جو امیر المومنین بنایا ہے وہ حضور کا جانشین ہے, خلیفہ ہے. اور اس امیر المومنین نے جو کرمچاری بنایا ہے, سرکاری عہدیدار بنایا ہے, وہ امیر المومنین کا قائم مقام ہے. لہذا سب کی بات ماننا ضروری ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چاہے تم پر حبشی بنا دیا جائے, اور حبشی پہلے بہت گرا ہوا سمجھے جاتے تھے, کالا رنگ ہی گرا ہوا سمجھا جاتا تھا, اور اس کی برائی کرنے کے لیے وہ اسے بائبل میں لے گئے تھے. تو نوح علیہ السلام نے انگور کا ایک باغ لگایا, بائبل کے شروع میں یہ ہے, کتاب پیدائش میں باغ لگایا, بہت شاندار انگور آئے. تو نوح علیہ السلام نے اس کا شراب بنائی. وائن بہت قیمتی شراب ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نشہ اس میں آتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی وہی وائن پیتا تھا اور لاہور سے منگواتا تھا. تو شراب بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر بے ہوش ہو گئے اور ننگے ہو کر پڑ گئے. تو ایک لڑکا گزرا ابا کے پاس سے, وہ گزر کے ابا کے شرم کا اپنا ابا کا ننگا پا دیکھتا ہوا گزر گیا. دوسرا اس کے بعد گزرا, حضرت کے 3 لڑکے تھے, اور یہ 3 لڑکے کشتی سے اترنے کے بعد تھے. اس سے تو پہلے 4 لڑکے تھے, ایک ڈوب مرا تھا. تو 3 لڑکے تھے, اور آج پوری دنیا کے اندر ان 3 لڑکوں کی اولاد ہے. تو ایک تو دیکھتا ہوا گزر گیا, دوسرا آنکھیں بند کر کے گزر گیا, تیسرا آیا کپڑا لے کر اور اس نے ابا پر کپڑا ڈال دیا ننگا پہ, اس پر گزر گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی ہوش آیا تو حضرت نے پوچھا مجھے کس نے کپڑا اڑایا؟ تو بتلایا کہ فلاں تیسرے نے اڑایا, اور پہلا یوں گیا, دوسرا یوں گیا, تیسرا یوں گیا. تو انہوں نے وہ تیسرا جس نے کپڑا اڑایا تھا اس کو تو دعا دی, تو اس کی اولاد گوری ہوئی. یہ جو سب گورے ہیں وہ اس کی اولاد ہیں. اور وہ پہلا جو شرمگاہ دیکھتا ہوا گیا تھا اس کو بد دعا دی, تو اس کی اولاد سب یہ کالے حبشی ہوئے. اور بیچ میں جو گیا تھا آنکھیں بند کر کے گیا تھا, اس نے شرمگاہ نہیں دیکھی تھی, اس کو لیے کچھ نہیں کہا, نہ دعا دی نہ بد دعا دی. تو یہ سب ہم انڈیا والے کلر پیدا ہوئے. یہ سارا بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو حبشیوں کی برائی کو بڑھا کر کے وہ اپنے مذہبی کتاب میں گھسا دیا ہے. سب سے پہلے اسلام نے اپارٹھائڈ کو ختم کیا. رنگ کی بنیاد پر نسلوں کی اونچائی نیچائی, رنگ کی بنیاد پر اسلام نے اس کو ختم کیا. حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود ابیض علی اسود, کلکم من آدم و آدم من تراب. لا فضل لعجمی علی عربی ولا لعربی علی عجمی. مشہور حدیث الفاظ تو بیان نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. یہ اپارٹھائڈ ختم کیا, رنگ کی بنیاد پر علیحدگی کہ یہ گورا رنگ ہے, یہ کالا رنگ ہے, یہ سب اسلام نے ختم کیا. یہ کہا کہ مسلمان انسان سب برابر ہیں, اس لیے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ایک ماں باپ کے 3 بھائی پیدا ہوئے, ایک 2 آنکھوں والا, ایک آنکھ والا, ایک بغیر آنکھ کا. تو کیا فرق پڑا اس سے؟ ایک بینا ہے, ایک کانا ہے, ایک اندھا ہے تو ایک ماں باپ کے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک گورا پیدا ہوا, ایک کالا پیدا ہوا, ایک کلر پیدا ہوا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ماں باپ کی تو اولاد ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے اپارٹھائڈ کو ختم کیا اور یہ کہا کہ اجمی اور عربی سب ایک ہیں.
کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں. تو یہ جو نسلی امتیازات ہے اسلام اس کو نہیں مانتا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ رنگوں کا اختلاف ہے کیوں؟ اس مسئلے کو سولو کرو، حل کرو. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایسا ہے. اس کا جواب ایک حدیث میں آیا ہے. اس کو سمجھ نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو ساری زمین پر سے ایک مٹھی مٹی بھری. اب اللہ نے ایک مٹھی مٹی ساری زمین میں سے بھری، پھر اس کا گارا بنا، پھر اس کا پتلا بنا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد زمین کے رنگوں کے اعتبار سے اولاد میں رنگ پیدا ہوئے. یہ حدیث ہے. اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ نے مٹھی کیسے بھری اور تمام زمینوں کے مٹیوں کے رنگ کیسے آئے. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں اس کو بھی سمجھنا مشکل ہے. بہرحال یہ مٹی کے اثرات ہیں اور مٹی کے اثرات بدی ہی ہیں. انڈیا کا آدمی اگر ان ملکوں میں چلا آئے گا تو 500 سال گزرتے گزرتے اس کی نسل گوری ہو جائے گی. 500 سال لگیں گے وہ رنگ بدلنے. اور کوئی گورا انڈیا میں چلا جائے گا تو 500 سال گزرتے گزرتے وہ کلرڈ ہو جائے گا. اور کوئی گورا حبشہ میں چلا جائے گا تو 500 سال گزرتے گزرتے وہ حبشی بن جائے گا. یہ جو 500 سال کیا ہے، وہاں کی پیداوار جو کھائی، ایک نسل نے کھائی، دوسری نسل نے کھائی، تیسری نسل نے کھائی. یہ پیداوار جو ہے، یہ پیداوار مٹی کا اثر لے کر آتی ہے. وہ مٹی کے اثرات پہنچتے ہیں اور رنگ بدلتے ہیں. میں اتنا ہی میں سمجھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے سمجھانا. میں تو کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے بندوں نے یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے اسے مذہبی بنا دیا اور نوح علیہ السلام کی دعا اور بد دعا کے ساتھ جوڑ دیا اور بائبل میں گھسا دیے. تو بات بکھر گئی، پھیل گئی. اصل تو میرے بھائیوں میں یہ بیان کر رہا تھا، دیکھو بھائیوں، اثر کے بعد دماغ کچھ قابو میں رہتا نہیں. آدمی کہیں کا بولتا بولتا کہیں چلا جاتا ہے. اس لیے اثر کے بعد کے بیان میں معاف کرنا. کہیں ادھر ادھر کی بات ہے، کہیں چلا گیا بھی کہاں سے کہاں چلے گئے. کوئی جدھر کھجور لے گئی وہاں چلے گئے، کھجور سے تو روزہ کھولے گا، وہ جدھر لے گئی وہاں چلے گئے. میں اصل میرے بھائی یہ سمجھا رہا تھا کہ حضرت حکیم الاسلام کا یہ شعر ہے کہ یہ جو 72 ہے یہ حسد، ہا سین اور دال کا فگر ہے. اس کو بھی علماء سمجھتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھتے. ابجد حوج ہتی سے نکلتے ہیں. وہ فرمایا کہ ہمارا اپنا ہے طریق کہ باہر حسد سے، ہم حسد کی بنیاد پہ پیدا نہیں ہوئے، ہم تو اس حدیث سے پیدا ہوئے ہیں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. بس آپ لوگ میرا طریقہ مضبوط پکڑیں، یہ سنت ہے، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ مضبوط پکڑیں، یہ جماع ہے. کیونکہ صحابہ میں بھی مسائل میں اختلاف ہوا، ان کی رائے اور ہے، اس کی رائے اور ہے، اس کی رائے اور ہے. لیکن جو مسائل خلفاء راشدین کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے اجماع امت سے طے ہو گئے، اس میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا، وہ جماع ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء.
میرا طریقہ مضبوط پکڑو اور میرے جانشینوں کا طریقہ مضبوط پکڑو. وہ جانشینوں کا جو طریقہ ہے وہی اجماع امت ہے. کیونکہ صحابہ کی انفرادی رائے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اجماع ہو جائے. ہر ایک کی رائے، کسی کی رائے اور ہے، کسی کی رائے اور ہے، کسی کی رائے اور ہے. 2 صحابہ ان کی رائے یہ تھی، اور بہت بڑے صحابہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان 2 صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی مرد یا عورت باوضو ہے اور ایک نے دوسرے کو چھو لیا، مرد نے عورت کو چھو لیا یا عورت نے مرد کو چھو لیا اور بیچ میں کپڑے کی آڑ نہیں ہے تو وہ وضو ٹوٹ گیا، نیا وضو کرو. حضرت عمر کی رائے تھی، حضرت ابن مسعود کی رائے تھی، اور دوسرے تمام صحابہ کی رائے تھی. جب 2 آدمی اختلاف کر رہے ہیں تو اجماع نہیں ہوا. دوسرے تمام صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور قرآن کریم کی جس آیت سے ان دونوں بزرگوں نے استدلال کیا ہے، او لامستم النساء، اس سے مراد ہے بیوی کے ساتھ انٹر کورس کرنا. بیوی کو صرف ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی، 2 صحابہ کی رائے یہ تھی، اور وہ اختلاف آج ہے. تینوں امام شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ تعالی وبرد اللہ تعالی مضاجعہم، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، تینوں ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگایا یا عورت نے مرد کو ہاتھ لگایا اور بیچ میں کپڑے کا آڑ نہیں ہے تو وضو ٹوٹ گئے. صرف امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اور انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی رائے لی تھی. ائمہ نے، بڑے آدمی ہیں. صرف حنفیہ نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور آیت کا مطلب ہے صحبت کی، اور صحبت کر کے اینڈ تک پہنچ گیا، انزال ہو گیا تو غسل واجب ہوا. حنفیہ کندے کا آیت کا یہ مطلب ہے. اور تمام صحابہ کی جو رائے تھی وہ حنفیہ نے لی. تو مسائل میں اختلاف تو ہے، لیکن جو مسائل خلفائے راشدین کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اور جماعت سے مراد اجماع امت ہے، وہ اجماع امت جو صحابہ کے زمانے میں امت کا اجماع ہوا اور فرسٹ اجماع ہوا. پھر قیامت تک جو اجماع ہوں گے سبھی حجت ہیں، مگر پہلے جو صحابہ کے زمانے میں اجماع ہوئے وہ سب سے پہلے حجت ہے. تو اپنا یہ طریق باہر حسد سے ہیں. ہم تو اس حدیث کی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہی چلا آ رہا. آج بھی اہل السنہ والجماعہ ہی ہم ہیں. اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے، ان کی ایک کتاب ہے مئۃ مسائل، 100 سبق. کوئی جلدی جلدی مولوی بننا چاہتا ہے تو آج کل تو 8 دارالعلوم دیوبند میں تو 8 سال ہیں، گجرات میں 7 سال کر دیے، 1 سال کم کر دیے، جلدی مولوی بناؤ. اور لونڈیوں کا نمبر آیا لڑکیوں کا تو 5 سال کر دیے، 5 سال میں مولوی بنا دو. پھر حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب قدس سرہ کے والد ماجد تھے، مولانا یحییٰ صاحب حضرت گنگوہی کے خادم تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی وکیل میرے پاس آئے تو میں 3 مہینے میں مولوی بنا دوں. یعنی کالج سے وکالت کر کے فارغ ہوا نہیں، وکیل، ماہر وکیل ہے، اس کی نالج، اس کا مائنڈ تیز ہے. کہا میرے پاس اگر کوئی وکیل آئے تو میں 3 مہینے میں مولوی بنا دوں. تو 3 مہینے میں بھی مولوی بن سکتا ہے. بلکہ کوئی تو اس سے کم میں بھی آن لائن مولوی بن جاتا ہے. استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا بھی ضروری نہیں، بیٹھنا بھی ضروری نہیں. اب امریکہ میں ہے، پڑھانے والا انڈیا میں ہے، اور
چند دنوں کے اندر مولوی بن گیا. باقاعدہ سند بھیج دیتے ہیں مولوی کی، لے آن لائن بھی مولوی بنتے ہیں. تو میں اصلی سمجھا رہا تھا کہ حضرت تھانوی نے کتاب لکھی مئۃ دروس، 100 سبق. یہ کسی سے یہ 100 سبق سمجھ کر پڑھ لو تو مولوی ہو گئے. اس کا سبق نمبر 95، 95 اس سبق میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اہل السنہ منحصر ہیں 4 ائمہ کے ماننے والوں میں. مسلمانوں میں 4 ائمہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے وہ مودودی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ پجامہ ہوں، یہ سب اہل سنہ والجماعت سے خارج ہیں. صرف ائمہ اربعہ کے ماننے والے یہی حضور کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور حضور کے خلفاء راشدین کے زمانے میں جو اجماع ہوئے اور صحابہ اس اجماع پر متفق ہوئے، ان کے طریقے کو اپنا ہوئے ہیں. اپنا ہے یہ طریق باہر حسد سے ہیں. ہم تو شروع سے چلے آ رہے ہیں. تم ہمارے ساتھ جلے اور جل کر جلتے جلتے مخالف ہو کر کے ہو گئے. دیکھو میں جلنے کی مثال دوں. ہندوستان میں لڑائی ہو رہی تھی کہ ہندوستان انگریزوں سے تو آزاد ہو جائے، لیکن آزاد ہو کر کے ایک رہے یا 2 ٹکڑے بنے. تو لیگ کہتی تھی 2 ٹکڑے بنے، پاکستان اور ہندوؤں کا ہندوستان. اس زمانے کی نعرہ تھا، لیگیوں کا نعرہ تھا، ہندو ہندو شور مچا کر. ہم یہ شور مچائیں گے، اگر ایک ملک ایک رہے گا تو ہندو تمہیں کھا جائیں گے. اپنے بھائی پہ رعب جمع کر، یعنی کانگریسی مسلمان ان کے اوپر رعب جمع کر لے کر رہیں گے پاکستان. یہ اس زمانے کا نعرہ تھا. اب آپ لوگوں میں سے شاید کوئی بھی بہت بوڑھے ہوگا تو کہیں ہوگا، اور یہ نعرہ ادھر یو میں لگتا تھا، گجرات میں نہیں لگتا تھا. تو اس زمانے میں مودودی صاحب نے حکومت الہیہ کی تحریک شروع کی. حکومت الہیہ یعنی دنیا میں اللہ کی گورنمنٹ بنانا فرض ہے، حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے. اب یہ گیند مودودی صاحب کی یہ گیند لیگ پالے میں گئی. لیگ بھی یہی کہتی تھی کہ اسلامی حکومت پاکستان بناؤ، ایک ساتھ مت رہو، پاکستان الگ بناؤ. یہ بھی کہتا تھا حکومت الہی اللہ کی حکومت بناؤ، تو اللہ کی حکومت یہی تو پاکستان ہے. اس لیے یہ مودودی جو تھے ان کے لٹریچر لیگ والوں نے بہت پڑھا، کیونکہ وہ دونوں کے وہ حکومت الہیہ کہہ رہے تھے، یہ پاکستان کہہ رہے تھے، دونوں ایک ہی ہو رہے تھے. اس لیے بعض بڑے علماء نے یہ کہا کہ مودودیوں کے ساتھ جو دیوبندیوں کا اختلاف ہے وہ سیاسی ہے. وہ سیاسی اس معنی کر کے انہوں نے کہا، حالانکہ وہ سیاسی نہیں تھا، وہ تو علمی اختلاف تھا. تو اس لیے کم سے کم اختلاف مودودیوں کا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اختلاف کانگریس سے حسد کی بنیاد پر ہے. جو علماء کانگریس میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کانگریسی علماء نہیں کہہ رہے، یہ جو لیگی علماء تھے انہوں نے کہا ہے. حضرت مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ قدس سرہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیوبند کا جو اختلاف مودودیوں کے ساتھ ہے وہ سیاسی اختلاف ہے. یعنی چونکہ مودودی کی تحریک گئی لیگ کے فیور میں، تو اب حضرت مدنی نے جو اختلاف کیا وہ اختلاف سیاسی ہو گیا، حالانکہ انہوں نے اختلاف مذہبی کیا تھا. تو آج تو اتنا ہی رکھو کہ 72 کا عدد حسد کے عدد سے ہے، اپنا ہی طریق کے باہر حسد سے.
لہذا یہ جو ملی اختلاف ہے، یہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے، کوئی اختلاف ہی شقاق بعید ہے، کوئی اختلاف ہلکا ہے، یہ سارے اختلاف حسد کے نتیجے میں ہیں، 72 فرقے بنے، اور اہل السنہ والجماعہ کا طریق الگ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ ملی اختلاف بہت دیکھے گا، مسلمانوں میں طرح طرح کے اختلافات ہوں گے۔ لہذا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ مضبوط پکڑیے اور خلفاء راشدین کا طریقہ مضبوط پکڑیے۔ یہی جو طریقہ ہے اسی کا نام ہے اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ، وہی حق ہے۔ باقی مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، سب گمراہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آگے بھی بولتا مگر مولانا کو نماز پڑھانے جانا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔